گور صاحب یہ بتائیں کہ ایک معاملہ آپ نے اسلام آبادی کورٹ کے سامنے اٹھایا تھا، ایک اہم جو گواہ ہیں ان کے مختلف دستخطوں کا، وہ معاملہ کیا تھا؟ وہ دیکھیں جو کمپلیننٹ اس وقت جو الیکشن کمیشن کا کمپلیننٹ ہے وہ گواہ نمبر 1 ہے. اس نے کمپلینٹ فائل کر دیا اور کہتا ہے کہ کمپلینٹ پہ میرے دستخط ہے، اور جو اس کے ساتھ ایفیڈیوٹ فائل کیا، ہم کہتے ہیں یہ ایفیڈیوٹ پہ جو دستخط ہے یہ جعلی ہے، یہ غلط ہے، اس کے بغیر نہیں چل سکتا. ہم نے ان سے یہ کوشچن کیا کہ کیا اس قسم کے آپ کا کوئی دستخط موجود ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید میرے کوئی دستخط موجود ہے، یہ میں نے روٹین میں کیا ہے. ہم نے عدالت سے یہ التجا کی کہ ان کو ڈائریکٹ کریں کہ اس قسم کے آپ کے دستخطوں سمیت آپ کا کوئی بھی اور ایسے ڈاکومنٹس موجود ہیں جس پہ آپ کے یہ دستخط ہے، یہ جعلی، تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ یہ دستخط جعلی ہے یا آپ کے اوریجنل ہے. وہ عدالت نے ابھی آرڈر نہیں کیا، اس کے خلاف ہم اسلام آباد ہائی کورٹ آئے، اس پہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، اور وہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا بھی جلدی یہ ہیئرنگ ہو جائے اور ہمارے حق میں آرڈر ہو. جی اچھا، یہ بتائیے گا مسٹر صاحب کہ سوال نامہ جو سامنے آیا اب تک، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی کچھ اس طرح کے سوال بھی ہیں کہ جی وہ جو تحائف بیچے توشہ خانہ کے، وہ کس کو بیچے، خریدار کون تھا، نہ ان کے نام بتائے گئے ہیں، کتنے میں بیچے گئے وہ بھی پوری طرح سے نہیں بتایا گیا، بینک میں پوری رقم نہیں آئی. جو سوال نامہ اب تک آپ کو ملا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جو سوال آپ نے کیا ہے بالکل ایسا ہی ہے، انہوں نے کوشچن میں یہ ضرور پٹ کیا، لیکن قانون کے مطابق ہم نے ہر اس چیز کا جواب دینا تھا اور ہر وہ چیز ڈکلیئر کرنی تھی جس کے فارم میں اس کی جگہ تھی اور اس کی ریکوائرمنٹ تھی. ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ میں نے اپنے توشہ خانہ کے آئٹم کی ڈکلیریشن اگر کرنی تھی ایسٹ کے طور پہ تو ہم نے ڈکلیئر کرنی تھی، کیونکہ وہ ہم بیچ چکے تھے. تو ہم نے اس کی جو ویلیو ہمارے پاس آئی تھی وہ ہم نے ٹیکس ریٹرن میں پہلے سے دکھایا ہوا تھا، اکاؤنٹنٹ نے پہلے سے لکھا ہوا تھا اور وہ ڈاکومنٹ پہلے سے موجود تھے، اس میں بھی موجود ہے. اور جو ہم نے فارم لکھا ہوا ہے جو اکاؤنٹ کا تذکرہ ہے، اس اکاؤنٹ میں بھی فیصلہ، اور جو الیکشن کمیشن کا گواہ آیا اس نے کورٹ کے سامنے ایڈمٹ کر لیا کہ یس ہمارے ٹیکس ریٹرن میں اتنے پیسے لکھے گئے ہیں جس سے ہم نے توشہ خانہ سے آئٹم خریدے ہیں، اور اتنی اماؤنٹ بھی لکھی گئی ہے جو توشہ خانہ کے آئٹم سیل کر کے ہمارے پاس آئے ہیں، اور یہ بھی اس نے ایڈمٹ کیا کہ یس یہ 95 لاکھ روپے ہم نے ٹیکس بھی دیا. تو سب کچھ ہماری طرف سے ڈکلیئر کیا. جہاں تک بات رہی ہے کہ میں نے کس کو بیچا، اس فارم میں اس کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی کہ میں نے کس کو بیچا ہے. کوئی بھی پراپرٹی آپ لکھتے ہیں تو آپ پراپرٹی لکھتے ہیں اور یہ لکھتے یہ میری پراپرٹی، آپ یہ نہیں لکھتے میں نے کس سے خریدا اور کس کو بیچا، اس لیے اس کا نام نہیں لکھا گیا. دوسری فارم کے ساتھ یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ رسیدات لگائیں، ورنہ جو پراپرٹیاں آپ خریدیں تو پھر تو آپ سارے رجسٹریاں لگوانا شروع کر دیں. یہ ایک اسٹینڈرڈ فارم ہے اور یہ اسٹیچوٹری فارم ہے. یہ وہ فارم ہے جو الیکشن ایکٹ میں اور پہلے سے پہلے ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ جو تھا اس کی ریکوائرمنٹ ہے. تو قانون کے مطابق جس فارم میں جس کیٹیگری میں ہم نے انٹری کرنی تھی وہ ہم نے قانون کے مطابق فلی کی تھی. جی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. ڈیجیٹل لون اسکیم، عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب. بول کی کاوشیں بارآور ثابت ہو گئیں، آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے. بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز. بول کی ڈیجیٹل لون اسکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.